الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مومن بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چند باتیں آج جس موضوع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ آج کے جو حالات بڑے تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ان حالات میں ہم مسلمان اپنی حفاظت، اپنے دین و ایمان کی حفاظت اور اپنے دینی جو نشانیاں ہیں ان کی حفاظت کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ امید کہ آپ لوگ اسے آخر تک سنیں گے اور اگر اس میں کوئی قابل عمل چیز ہو تو اس پر عمل کریں گے اور ہم سب اپنی حفاظت کی کوشش کریں گے۔ حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بزدل ہو گئے ہیں یا ڈر گئے ہیں، بلکہ ہمیں حکمت و دانائی کے ساتھ، تدبر اور دور اندیشی کے ساتھ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ باطل پرست قوتیں ہمیں نیست و نابود کرنے نعوذ باللہ یا پھر ہمیں مشتعل کرنے یا ہمیں بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان حالات میں ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنی ہمت کو مضبوط رکھیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے اور ہم کو ہر طرف سے تنگ کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم اس بات کا ارادہ کریں، اس بات کو اپنے ذہن میں تازہ کریں کہ وہ رب کائنات ہمارے ساتھ ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور جس کے دامن میں آنے کے بعد کوئی بھی ناکام نہیں ہوتا اور کوئی بے یار و مددگار نہیں ہوتا۔ کیونکہ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، بلکہ صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ سنگین اور مشکل حالات میں بھی ہم اپنے موقف پر جمے رہیں، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر سختی سے جمے رہیں، چاہے ہماری اس راستے میں جتنی ہی مشکلات آئیں، جتنا ہی پریشانیاں آئیں، ہم اس کو برداشت کرنے کی اور اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے موقف پر، اپنے دین پر جمے رہنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو اسلام کی حقانیت کا اور اس کے سچ ہونے پر ان کے دلوں کے اندر ایمان کو جگائیں اور یہ بتائیں کہ ہم ہمت سے کام لیں اور بے ہمت ہو کر اپنے دین و ایمان کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ اگر جو ہمارا موقف یہی ہے، ہمیں جو تعلیم دی گئی قرآن مجید میں وہ یہی دی گئی کہ ان دنیا ایک دارالامتحان ہے اور ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہر طرح کی مشکلوں کے ذریعے سے، ہر طرح کی آزمائشوں کے ذریعے سے ہم کو آزمایا جا رہا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 56 کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اور ہم تمہیں ضرور خوف، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی کوئی چیز ہماری ضائع ہوتی ہے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو اگر اس راستے میں استعمال ہوتی ہے، اس راستے میں ہم کو لگانا پڑتا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نقصان میں رہے، بلکہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور ہم کوئی ناشکری نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو اور ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے، اس میں جو آزمائشیں ہم پر آتی ہیں، چاہے وہ جان و مال کی ہو، عزت و آبرو کی ہو، ہمیں استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور آخرت ہماری اصل زندگی ہے۔ یہاں پر ہم مشکلات اٹھائیں گے، اگر ہماری جان بھی چلی جائے گی تو ہم شہید کہلائیں گے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ فرمایا۔ اس راستے میں کئی پیغمبروں کو آزمایا گیا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ ہم اگر اس راستے میں اللہ کے ذریعے سے آزمائے جاتے ہیں تو ہمیں استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ کام لو اور نماز سے کام لو۔
یعنی اللہ کا دامن تھامنے کے لیے دو چیزیں ہیں کہ ہم صبر کا مطلب ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے موقف پر جمے رہیں اور پیچھے نہ ہٹیں اور ہمت نہ ہاریں، اور نماز سے مدد لیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے پلٹیں اور نیک راستے کی طرف پلٹیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم پر رحمتوں کی بارش فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا کے اندر دیگر لوگوں کے بھروسہ نہ جانے کن کن چیزوں پر ہے، لیکن ایک مسلمان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، جو کبھی جس کے دامن میں چھپنے کے بعد، جس کا دامن تھامنے کے بعد کبھی انسان مایوس اور نامراد اور ناکام نہیں ہوتا۔ محترم حاضرین، چند احتیاطی تدابیر میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ہم کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ کی طرف پلٹنا اور استغفار کرنا، اور دوسری چیز اتحاد، ہمارے درمیان میں اتحاد کی ضرورت ہے، چاہے وہ جماعتوں کے درمیان میں ہو، فرقوں کے درمیان میں ہو، چاہے وہ پارٹیز کے درمیان میں ہو، یا کسی مکتب فکر کے ماننے والے ہوں۔ ہم اپنے فروعی اختلافات کو بھول کر آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے درمیان میں اتحاد پیدا کریں، محلوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، اور پھر اپنے پڑوسیوں کے درمیان میں ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور ایسے خود حفاظتی دستے بنائیں جو وقت ضرورت ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ جس طرح سے بھوکا بھیڑیا ایک جانور کو یا ایک بکری کو حملہ کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے، ہم اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہم آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کریں، محلہ محلہ امن کمیٹیاں بنائیں، چاہے وہ مسلمانوں کے درمیان میں ہو یا پھر ایسے اچھے انصاف پسند غیر مسلموں کو ساتھ لے کر محلوں کے اندر ہم امن کمیٹیاں پیدا کریں، امن کمیٹیاں بنائیں، اور ان کو اس بات پر راضی کریں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اسی طرح مسجدوں کی حفاظت اس وقت ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مسجدوں کی حفاظت کے سلسلے میں ہمیں اپنے مسجدوں کے دروازوں کے لوہے کے گیٹس لگائیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ اس کے اندر کوئی لوگ کود کر کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اگر ہو سکا تو ہم الیکٹرک فینسنگ لگا کر اپنی مسجدوں کی حفاظت فرمائیں۔ اور ہمیں ان حالات کے اندر، جب کہ ابھی انتخابات قریب آ رہے ہیں اور حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمیں جلسے، جلوس وغیرہ سے حتی الوسع ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، ان سے رکنا چاہیے۔ ہم کو ایسے جلسے اور جلوس نہ نکالیں، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو۔ اس طرح کے کوئی جلسے اور جلوس کریں گے تو دشمنوں کو موقع ملے گا کہ ہم پر حملہ کریں اور ہم پر ہی الزام لگا کر ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا جائے۔ اور پھر غیروں کے بھی اگر جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتا ہے، تو ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، اپنی مسجدوں میں ٹھہر کر نظارہ نہ کریں، اپنے گھروں میں ٹھہر کر نظارہ نہ کریں، بلکہ بہت دور رہیں تاکہ ان کو موقع نہ ملے کہ ہم پر الزام دھرا جائے کہ ہم نے پتھروں کی بارش کی، ہم نے پتھر برسائے، یا فلاں کیا یا فلاں کیا۔ اسی طرح ہمیں قرآن مجید اور دینی کتابوں کی حفاظت کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے مسجدوں کے اندر اگر ہم تالے ڈال کر تابدانوں کے اندر حفاظت سے رکھیں اپنے قرآن مجید کو، تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ دینی کتابوں کو بھی ہو سکا تو اپنے چند دنوں کے لیے جب کوئی ایسا گڑبڑ کا موقع ہو تو قرآن مجید کے نسخوں کو اپنے گھروں میں رکھیں۔ یہ تمام چیزیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈر گئے ہیں یا پھر ہم کوئی مصلحت کا شکار ہو گئے ہیں یا پھر ہم اس طرح سے کوئی غلط کام کر رہے ہیں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خود حفاظتی اقدامات ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے تم اونٹ کو رسی سے باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اسی طرح ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ گڑبڑ کے موقع پر اکیلے نہ نکلیں، بلکہ دو تین دوستوں کے ساتھ گھر سے نکلیں، خاص طور سے خواتین، اور پھر اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ حفاظتی چیزیں رکھیں، کہ ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہی لوگوں کے لیے، دشمنوں کے لیے ترنے والا بن جائیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی انٹرنیٹ بند ہو جائے تو محلوں کے درمیان میں، رشتہ داروں کے درمیان میں کچھ اپنے پیغامات پہنچانے کے کچھ اور متبادل انتظامات کر کے رکھیں، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے حفاظت کے لیے مار کھاتے ہوئے بالکل ایک یوں سمجھے کہ ایک جانور کی طرح پیٹنے کے بجائے، بزدلی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے، کم از کم ہم اپنی ہمت کا، اپنی جوابی کارروائی کا کچھ نہ کچھ اظہار کریں۔ ایسا لگتا ہے جیسے مار کھاتے چلے جا رہے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اور پھر وہ مارتے چلے جا رہا ہے، ہم پلٹ کر کم از کم کچھ نہ کچھ اپنی حفاظت کے لیے یا کچھ اقدام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، تو ایسی ذلت کی موت مرنے سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ
کریں اپنی حفاظت کے لیے۔ دنیا کے کوئی قانون کے اندر اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کریں، بلکہ اگر حفاظت کے دوران میں اگر سامنے والے کو نقصان بھی پہنچتا ہے تو ہمیں اس کا کوئی خمیازہ بھگتنا نہیں پڑے گا، کیونکہ اپنی حفاظت کے لیے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت کریں اور لوگوں کے لیے ترنے والا نہ بنے، دشمنوں کے لیے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی آیتیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اسی سلسلے میں بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کے دامن کو تھام لو، اس سے مغفرت چاہو، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو حفاظت کرنے کے لیے اپنے چیزوں کو تیار رکھو۔ اس طرح کے احکامات ہمیں ملتے ہیں، تو ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک مظلوم کی اور ایک یوں سمجھے کہ ایک ترنے والا بن کر مظلوم کا شکار بن جائیں، بلکہ ہمیں اس سلسلے میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ دشمن کے حملوں کے موقعوں پر ایک خاص طور سے ایک آیت بڑی مشہور ہے اور یہ بہت ہی کارگر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اتنی چھوٹی سی آیت ہے، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اے اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں، اے اللہ میں گھیر لیا گیا ہوں اور میری مدد کو آ جا، اے اللہ مجھے میری مدد فرما، یہ اس کے معنی ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے دامن سے چمٹ جائیں، دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ اس کے ذریعے سے ہی ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔